إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. إن الذين هم من خشية ربهم مشفقون والذين هم بآيات ربهم يؤمنون والذين هم بربهم لا يشركون والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة أنهم إلى ربهم راجعون أولئك يسارعون في الخيرات وهم لها سابقون. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. ہم نے خطبہ مسنونہ کے بعد سورۃ المؤمنون کی چند آیتیں پڑھی جس میں رب العالمین نے فرمایا ان الذین هم من خشیۃ ربهم مشفقون، جو اپنے رب سے ڈرتے رہتے، جو لوگ اپنے رب کی آیتوں پر ایمان رکھتے، جو لوگ اپنے رب کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کرتے، اور جو لوگ دیتے ہیں اپنے مالوں میں سے جو کچھ اللہ تعالی نے دیا ہے، ان کا دل کانپتا رہتا ہے کہ ہمیں رب کی طرف لوٹ کر جانا ہے. یہی لوگ ہیں جلدی جلدی آگے بڑھنے والے ہیں خیر کے معاملے میں. یہ آیات کا ترجمہ ہے جو ہم نے رکھا. جب یہ آیتیں نازل ہوئی، امام ترمذی علیہ الرحمہ ترمذی شریف کے اندر نقل کرتے ہیں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی پیاری بیوی عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے سوال کیا، کیا تم کو پتہ ہے ان آیات میں اللہ تعالی نے کس کا تذکرہ کیا ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان آیات میں تذکرہ ان لوگوں کا ہے جو شرابی ہیں، جو زانی بدکار ہیں، جو فاسق و فاجر ہے، ان لوگوں کا تذکرہ ہے. آپ نے فرمایا نہیں، ان لوگوں کا تذکرہ نہیں ہے، بلکہ ان لوگوں کا تذکرہ ہے جو پانچوں وقت کی نماز کو پابندی سے پڑھتے، جو روزے رکھتے اور جو لوگ صدقہ خیرات کرتے. ان لوگوں کا تذکرہ اللہ نے ان آیات میں کیا کہ وہ لوگ سارے اعمال کرنے کے باوجود بھی ڈرتے ہیں، خوف کھاتے ہیں. اللہ نے تو ہمیں یہ اعمال کرنے کا حکم دیا تھا، ہم نے کیا تو پھر پتہ نہیں اس میں کہیں غلطی تو نہیں ہو گئی، بھول چوک تو نہیں ہو گئی، کمی بیشی نہیں ہوئی،
کہ اللہ قبول نہ کرے، اس لیے وہ کانپتے رہتے، اگر اللہ قبول نہیں کیا تو ہمارا کیا ہوگا؟ اور یہ ان کا تذکرہ ہے جو نماز کے پابند ہوں، جو موحد ہوں، والذین هم بربهم لا یشرکون، جو اپنے رب کے ساتھ ذرہ برابر شرک نہ کرتے، پکے مومن اور موحد وہ لوگ یہ سارے اعمال کرنے کے باوجود کانپتے رہتے ہیں، ڈرتے رہتے ہیں، خوف کھاتے رہتے ہیں، پتہ نہیں اللہ نے قبول کیا کہ قبول نہیں کیا۔ اگر قبول نہیں کیا ہوگا تو پھر کیا ہوگا؟ کیونکہ ہمیں کہیں اور تو جانا نہیں ہے، جانا ہے مر کے رب کے پاس۔ اگر قبول نہیں کیا ہوگا تو پھر ہمارا انجام کیا؟ رب کا غضب اور دوزخ کی ہولناکی سزا ہے۔ یہ سوچ کر لرزتے کانپتے۔ ذرا غور کریں دوستو، اس آیت میں ایک تو یہ غور کریں، عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سب سے بڑے فقیہ، نبی کی بیوی تھی، عالمہ تھی، لیکن اس کے باوجود بھی قرآن کے آیات کا مطلب سمجھنے میں غلطی کر گئی۔ کب تک؟ جب تک کہ نبی نے اصلاح نہ کر۔ جب عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ جیسے صحابہ صحابیات جیسے غلطی کر سکتے ہیں تو ہمارے جیسے لوگ تو بدرجے اولا غلطی کرتے ہیں۔ اس لیے قرآن کو سمجھنا ہے صرف اور صرف حدیث رسول کے ذریعے۔ حدیث کہیں کوئی چھوڑتا ہے قرآن کو سمجھنے میں، بڑا سا بڑا علامہ بھی ہو تو وہ خطا کر جاتا ہے، غلطی کر جاتا ہے۔ ایک چیز، اور دوسری چیز، آج ہم لوگوں نے 1 مہینے کا روزہ رکھا، سارے اعمال کیے، مسجدیں آباد تھی سجدوں سے، لیکن آج مسجد چاند دکھتے ہی خالی نظر آ رہی ہے، شکوہ کر رہی کہ نمازی کہاں گئے۔ اور ہم لوگوں نے یہ یقین کر لیا، بس 1 مہینے کا روزہ رکھ لیا، قیام کر لیا، صدقہ خیرات کر لیا، عید کی نماز پڑھ لی، اب بخشے بخشائے ہے، اب مر بھی جائے تو کوئی فکر نہیں، سیدھا جنت میں، کیونکہ روزہ رکھ کے ہم کو ٹکٹ رب نے دے دیا۔ یہ کس کا انداز ہے سوچنے کا؟ منافقوں کا ہے۔ مومنوں کا انداز رب نے قرآن کی ان 4-5 آیتوں میں بیان کر دیا۔ ہم سوچیں ہمارا انداز مومنانہ ہے یا منافقانہ ہے، خود فیصلہ کر لیں دوستوں۔ خیر، امام ترمذی علیہ الرحمہ، ترمذی شریف کے اندر، امام ابو داؤد رحمۃ اللہ علیہ مسند احمد کے اندر نقل کرتے ہیں، اور یہ ایسی زبردست حدیث ہے، میں سمجھتا ہوں ایک لوتی حدیث ہے، حدیث کے ذخیرے میں، جس کو 1 نہیں 2 نہیں 3 نبیوں نے بیان کیا ہے، 3 نبیوں نے اس حدیث کو بیان کیا۔ امام ترمذی علیہ الرحمہ ترمذی شریف کے اندر نقل کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالی نے یحییٰ بن زکریا علیہ السلام کو 5 باتوں کا حکم دیا اور کہا، اے زکریا، اے یحییٰ، ان 5 باتوں پر پہلے آپ خود عمل کرو، پھر بنی اسرائیل کو پہنچا دو اور کہہ دو تمہارا رب کہتا ہے ان 5 باتوں پر عمل کرو۔ یہ حکم رب نے دے دیا۔ 2 نبی ہو گئے بیان کرنے والے، ایک نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیان کرتے ہیں اور دوسرے یحییٰ علیہ السلام۔ اب کچھ دن گزر گئے، ابھی ان باتوں کو بنی اسرائیل تک یحییٰ بن زکریا علیہ السلام نہیں پہنچائے۔ تو اس وقت ایک دوسرے نبی تھے، عیسیٰ علیہ السلام، رشتے میں بھائی ہوتے تھے۔ انہوں نے کہا، اے یحییٰ، اگر آپ ان باتوں کو جو اللہ نے آپ کو بتایا ہے، ذمہ داری دی ہے بنی اسرائیل تک پہنچانے کی، نہیں پہنچا رہی ہیں تو مجھے اجازت دے، میں بنی اسرائیل تک یہ باتیں پہنچا دوں۔ تو یحییٰ علیہ السلام نے عیسیٰ علیہ السلام نے سے کہا، نہیں رہنے دو،
میں اب بھی پہنچا دیتا ہوں. کیوں؟ اگر میں نہیں پہنچایا تو مجھے ڈر ہے میرا رب مجھے سزا دے گا، کہیں عذاب کے اندر دنیا ہی میں ہم کو ملوث نہ کر دے، یا کہ کہیں ایسا نہ ہو اللہ ناراض ہو کر اس زمین کو پھاڑ کر ہمیں اس میں دھسا دے اور میں دھستا چلا جاؤں. اس لیے اے عیسیٰ علیہ السلام آپ رہنے دو، میں خود بلا سستی اور کاہلی کے یہ بات پہنچا دیتا ہوں. اسی وقت اعلان کیا شہر میں کہ سارے لوگ بیت المقدس کے مسجد اقصی کے اندر جمع ہو جائیں. سارا شہر، ساری بستی، سارا علاقہ اعلان سنتے ہی مسجد اقصی کے اندر پہنچ گیا. دیکھتے ہی دیکھتے مسجد اقصی کھچا کھچ بھر گئی، اب جگہ نہیں تھی اس کے اندر. حضرت یحییٰ علیہ السلام ایک اونچی جگہ پہ بیٹھ گئے، اللہ تعالیٰ کے حمد و ثنا، کبریائی اور بڑائی بیان کی اور کہا اے لوگو، رب العالمین نے مجھے 5 باتوں کا حکم دیا ہے اور کہا ہے میں پہلے اس پر عمل کروں اور پھر بنی اسرائیل کے لوگوں کو پہنچا دوں اور کہہ دوں تمہارا رب کہتا ہے ان 5 باتوں پر ہمیشہ عمل کرتے رہو. جب بنی اسرائیل کے لوگ جو جمع تھے مسجد اقصی کے اندر اس بات کو سن کر وہ غور کیے اور دل دماغ حاضر کر لیے، حضرت یحییٰ علیہ السلام کے چہرے اقدس پر اپنی نگاہوں کو جما دیا تو انہوں نے کہا تمہارا رب حکم دیتا ان تعبد اللہ ولا تشرکوا به شیئا وان مثل ان اشرک باللہ. کہتے ہیں کہ تمہارا رب کہتا ہے یہ کہ صرف اور صرف اللہ کی عبادت کرو اور اس کی عبادت کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ، اور جو لوگ اللہ تعالی کی عبادت میں کسی کو شریک ٹھہراتے اس کی مثال اس آدمی کے جیسے ہے جو آدمی جا کر اپنے دینار درہم یا سونا چاندی کے ذریعے سے کسی غلام کو خریدتا ہے. آج غلام کا تصور نہیں ہے، اس وقت جیسے جانور بکتے تھے بازار میں ویسے غلام بھی بکتے تھے. لوگ جانور کی طرح خریدتے تھے غلام کو، جیسے جانور اس کا ہو جاتا تھا، وہ اپنے طبیعت کا اپنی خواہش کا مالک نہیں ہوتا تھا، ویسے غلام بھی جو خرید لیتا تھا اس کا غلام بن جاتا تھا. اب اپنے چاہت کے حساب سے وہ کچھ کر سکتا نہیں تھا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، عیسیٰ علیہ السلام یحییٰ علیہ السلام نے کہا کہ اللہ کہتا ہے جو اللہ کے ساتھ کسی کو شریک کرتا ہے اس کی مثال اس شخص کی جیسے ہے جس نے سونے چاندی یا دینار کے ذریعے سے کسی غلام کو خریدا اور وہ غلام کو پکڑ کر گھر پر لاتا ہے اور کہتا ہے یہ میرا گھر ہے دیکھ لے اور یہ میرا پیشہ کاروبار ہے، اب تو یہ کاروبار چلا، جو فائدہ ہوتا ہے وہ میرے گھر پہ لا کر دے دے. اب وہ غلام زر خرید جو ہوتا ہے وہ کاروبار شروع کر دیتا ہے. جو نفع آتا ہے اپنے آقا کو تو نہیں دیتا، مالک کو تو نہیں دیتا جس نے خریدا، بلکہ دوسرے کو لے جا کے دے دیتا ہے. ایسے ہر دن کرتا ہے. تو حضرت یحییٰ علیہ السلام کہتے ہیں تمہارا رب پوچھتا ہے لوگوں کیا کوئی ایسا شخص ہے دنیا میں ایسے غلام کو پسند کرتا ہو؟ ظاہر بات ہے کوئی نہیں پسند. ہم آپ نوکر رکھتے ہیں دکان پر، کما کے ہم کو دینے کے بجائے پڑوسی کو دینے لگے، دوسرے کو دینے لگے، ایک دن سمجھائیں گے، 2 دن، تیسرے دن لات مار کر ہکال دیں گے سزا دے کر.
تو جب رب نے انسان کو پیدا کیا اور پیدائش کا مقصد صرف اور صرف ضروریت کے چیزیں ساری دیا، عقل دیا، جسم دیا، صحت دیا، زندگی دیا، ہدایت کی راہ بتا دی، طریقہ بتانے کے لیے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیج دیا، اس کے باوجود بھی انسان رب کی عبادت نہ کرے بلکہ رب کی عبادت میں کسی اور کو شریک کر لے تو اس کا انجام کیا ہوگا سوچ لو۔ ہم آپ شادی کر کے کسی عورت سے اپنے لیے لاتے ہیں، اب وہ عورت کسی اور کے ساتھ اپنی خواہش پوری کرے، کون ایسا بے غیرت بے شرم مرد ہے ایسے بدکار عورت کو پسند کرے گا اور رہنے دے گا؟ اگر قتل نہیں کرتا تو کم سے کم اپنے گھر میں رہنے نہیں دے گا، کہے گا میں اپنے لیے لایا تھا۔ لیکن تو رب انسانوں سے زیادہ غیرت والا ہے، حیا والا ہے، شرم والا ہے۔ رب کیسے برداشت کرے گا اس کا بندہ کسی اور کے سامنے سر کو جھکائے، کسی اور کے سامنے اپنے ہاتھ کو پھیلائے، کسی اور کے لیے وہ نظر و نیاز کرے، کسی اور کے لیے وہ صدقہ خیرات کرے؟ رب برداشت نہیں کر سکتا۔ آج ایسا کیوں ہو رہا ہے؟ کیوں یہ شرک ہے؟ مسلمانوں میں بھی اکثریت مشرکین کی ہے۔ وما یؤمن اکثرهم باللہ الا وهم مشرکون۔ اللہ شکایت کر رہا ہے ایمان لانے والوں میں اکثریت ان لوگوں کی ہے جو شرک کرنے والے ہیں۔ آج ایک مسجد ہے تو 2-3 درگاہیں آپ کو نظر آئیں گی۔ یہ شرک ہے نہیں ہے؟ بتاؤ یہ کیوں؟ رب خود کہتا ہے وما قدر اللہ حق قدر، سورہ انعام، انہوں نے اللہ کی قدر کو پہچانا ہی نہیں جس طریقے سے پہچاننا تھا۔ ما قدر اللہ حق قدر ان اللہ لقوی عزیز، سورہ حج۔ ان لوگوں نے اللہ کے مقام کو نہیں جانا جو مقام تھا رب کا۔ ان اللہ لقوی، اللہ بہت قوت والا ہے، اس کی قوت کے مطابق موافق کوئی اور قوت نہیں، اس کی ذات کے علاوہ جس کے پاس جو قوت ہے رب کی عطا کرتا ہے، جب چاہے چھین لے ان سے۔ ان اللہ لقوی عزیز، اور اللہ غالب ہے سب پر، اللہ پر کوئی غالب آ سکتا نہیں ہے۔ الا اللہ لقوی عزیز۔ افسوس ہے بدعقیدہ کلمہ گو مشرکین پر عورتیں ٹیکا لگا دیتی ہے بچے پر کہ یہ حفاظت کریں کہ بلاؤں سے، نظر بد سے، پریشانیوں سے، مصیبت سے۔ اللہ نہیں بچا سکتا، اللہ کو قوت نہیں ہے۔ یہ مشرکین ہے۔ ٹیکے پہ یقین، اعتماد، توکل، رب کی قوت پر توکل نہیں۔ لال دھاگا، کالا دھاگا باندھ لیا، اس پر یقین ہو گیا، یہ دھاگے کی قوت سے ہم بلاؤں سے بچ جائیں گے، بیماریوں سے بچ جائیں گے، مصیبتوں سے بچ جائیں گے۔ لیکن رب کی قوت پر یقین نہیں ہے۔ جو رب ہم کو پیدا کیا ہے اور ہم کو اس بلا سے بچا سکتا ہے۔ سوچنے کا موقع ہے۔ قبر میں جو دفنایا گیا سب گل گیا، اس پر یقین ہے یہ اولاد دے سکتا ہے، لیکن رب پر یقین نہیں ہے۔ رب کے سامنے پیشانی ٹیک کر مانگیں تو رب دے سکتا ہے۔ صدقہ خیرات رب کو راضی کرنے کے لیے رب کے کمزور بندوں کو دے، رب راضی ہوگا، ہماری مرادیں پوری ہو کرے گا، یہ یقین نہیں ہے۔ اللہ کی قسم، مسلم میں ہو غیر مسلم، یہود ہو نصارا، کائنات میں جتنے لوگ ہیں، جب سے دنیا بنی ہے جب تک دنیا رہے گی، رب العالمین اعلان کر رہا ہے یا ایھا الناس ضرب مثل فاستمعوا له وان يسلمهم الذباب شيئا لا يستنقذوا منه ضعف الطالب والمطلوب۔
یا ایھا الناس ضرب مثل فاستمعوا له وان يخلقوا ذبابا. اللہ تعالیٰ نے فرمایا لوگ، یہ نہیں کہا مسلمان، یہ نہیں کہا کفار، یہ نہیں کہا منافقین، یہ نہیں کہا مشرکین، لوگ جتنے بھی لوگ ہیں، چاہے وہ دیوی دیوتا کو بلانے والے ہوں، چاہے وہ عیسیٰ علیہ السلام کو پکارنے والے ہوں، چاہے وہ عزیر علیہ السلام سے دعا مانگنے والے ہوں، چاہے وہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ہاتھ پھیلانے والے ہوں، چاہے وہ خواجہ کے سامنے ہاتھ پھیلانے والے ہوں، چاہے وہ اجمیر والے کے قبر کا طواف کرنے والے ہوں، چاہے ان کے نام پہ نظر و نیاز کرنے والے ہوں، چاہے بکرے ذبح کرنے والے ہوں، چاہے چادریں چڑھانے والے ہوں، چاہے پھول چڑھانے والے ہوں، چاہے غوث عبد القادر جیلانی کے ماننے والے ہوں، کوئی بھی ہو، اللہ کہہ رہا یا ایھا الناس ضرب مثل فاستمعوا له. اے دوسروں کو پکارنے والے اللہ کے علاوہ، یہ لوگ چاہے سارے مل جائیں، جتنے دیوی دیوتا ہیں، مورتی قبر والے، تمہارے ولی بزرگ سب مل جائیں، وَإِن يَخْلُقُوا ذُبَابُ الشَّيْءِ لَا يَسْتَنقِذُ مِنْهُ ضَعْفَ الطَّالِبِ. سب مل جائیں، سب مل کر ایک مکھی بنانا چاہے، رب کعبہ کی قسم پوری دنیا ختم ہو جائے گی، ایک مکھی نہیں بنا سکتے. جو مکھی نہیں بنا سکتے پوری دنیا کے اولیاء مل کر، دیوی دیوتا مل کر، تم ان سے اولاد مانگ رہے ہو. یہ رب کی توہین نہیں ہے تو اور کیا ہے، یہ شرک نہیں ہے تو اور کیا ہے. اور بنانا تو چھوڑو، رب کہتا ہے جو بابا کے قبروں پر، بابا کے چبوتروں پر، بابا کے چلوں پر تم نے نظر و نیاز چڑھایا ہے، یہ مکھی لے کر بھاگتی ہے. لے کر بھاگنا، چھین کر، سلب کرنا، چھین لینا، یوں اٹھا کے کھا رہی کوئی بڑی بات نہیں. جو چھین لیتی ہے یہ اتنا کمزور ہے، بودا ہے کہ مکھی چھین رہی ہے تو اس کو بچا بھی نہیں سکتا. چھین رہی ہے مکھی، اس سے پیدا کرنا تو چھوڑو، اس کے سامنے پیشانیاں دیکھ کر بکرے کو چڑھایا، چادریں چڑھائے، مٹھائیاں چڑھائی، ناریل توڑا، پیشانی کو لگا تمہیں. رب کہتا ہے کتنے بد عقل ہو تم، تمہارے عقل پر ماتم ہے کہ تم مکھی جو چڑھائے ہو، جو چڑھاوا چڑھائے ہو، مکھی لے کر چھین کر بھاگ، لیکن انہیں کچھ بھی نہیں کر سکتا. تمہارا ولی دیکھ رہا ہے، اس مکھی سے چھین نہیں سکتا تو رب سے بول کر کیا تم کو دلوا سکتا ہے، کیا دے سکتا ہے. پھر رب نے فرمایا ضعف الطالب والمطلوب. یہ بھی بدعقیدہ کمزور ہے، مانگنے والا بھی اور جس سے مانگا جا رہا ہے وہ بھی بودا کمزور ہے، دونوں گئے گزرے. ایسے لوگوں کی مثال ہے رب العالمین نے سورہ عنکبوت میں دیا، مثل الذین اتخذوا من دون اللہ اولیاء کمثل العنکبوت اتخذت بیتا وان اوہن البیوت لبیت العنکبوت لو کانوا یعلمون. رب نے فرمایا جو اللہ کے سوا دوسروں کے سامنے ہاتھ پھیلاتے ہیں، اللہ کے سوا دوسروں کی دہائی دیتے ہیں، اللہ کے سوا دوسروں سے امید مانگتے ہیں، اللہ کے سوا دوسروں سے مانگتے ہیں، ان کی مثال اس مکڑی کی طرح ہے جو مکڑی گھر بناتی ہے، اور پوری دنیا کے گھروں میں سے سب سے کمزور گھر مکڑی کا ہوتا ہے. جالا خالی پھونک کر تو اڑ جائے گا. تم نے یہ سوچ لیا ہمارا ولی یہ کر دے گا، جس دن مشکل آئی دیکھ لو تمہارے ولی نے کیا کیا، اور جس دن مرو گے اس دن سمجھ میں آئے گا یہ تو ایک سراب تھا، یہ تو ایک دھوکہ تھا شیطان کا، یہ تو ایک فریب تھا، اس کے علاوہ کچھ بھی نہیں. اس لیے حضرت یحییٰ علیہ السلام نے کہا بنی اسرائیل سے تمہارا رب تم کو حکم دیتا ہے صرف اللہ کی عبادت کرو، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرو. کوئی شریک کرتا ہے تو اس کی مثال ایسی ہے
جیسے کوئی غلام خریدا وہ غلام کما کر دوسرے کو دیتا ہے، میں نے میرے بندوں کو اپنے سامنے جھکانے کے لیے پیدا کیا، اپنی ماننے کے لیے پیدا کیا، اپنی اطاعت کے لیے پیدا کیا۔ اب وہ قصے کہانیوں پہ یقین کر کے مردوں کی پوجا کر رہی ہے۔ بتاؤ میں کیسے ایسے بندوں کی مدد کر سکتا ہوں، نصرت کر سکتا ہوں؟ آج ہماری ذلت رسوائی کا یہ انجام ہے دوستو، شرک ہے ایک پہلی چیز۔ دوسری چیز حضرت یحییٰ علیہ السلام کہتے ہیں وَإِنَّ أَمَرَكُمْ بِالصَّلَاةِ فَإِذَا صَلَّيْتُمْ لَا تَلْتَفِتُوا۔ کہتے ہیں یحییٰ علیہ السلام، اے بنی اسرائیل کے لوگوں، تمہارا رب تم کو حکم دیتا ہے نماز پڑھنے کا۔ دوستو رمضان گیا ہے، نہ رب گیا، نہ شریعت گئی، اور نہ ہم مرے۔ یا تو شریعت ختم ہونا جب نماز معاف ہو، یا ہم مر جانا جب نماز معاف، ورنہ رب کعبہ کی قسم جیسے رمضان میں 5 وقت کی نماز فرض تھی، ویسے غیر رمضان 11 مہینے میں بھی فرض ہے۔ اگر کوئی شخص رمضان میں الگ سمجھتا ہے اہمیت، غیر رمضان میں الگ، ایسا بدبخت مشرک ہے اور کافر ہے۔ رب نے فرمایا ارأیت من اتخذ الہہ ہوا، کیا تم نے اس بدبخت کو نہیں دیکھا جس نے اپنے نفس کو، اپنے دل کو رب بنا لیا؟ رب تو کہتا ہے دن رات قیامت تک کے لیے ہر مرد اور عورت پر 5 وقت کی نماز فرض کر دیا اللہ نے۔ یہ بدبخت نالائق کم عقل مشرک عقیدہ شیطان جس پر سوار ہے، یہ سمجھتا ہے اللہ زندہ ہے صرف رمضان کے مہینے میں، غیر رمضان میں اللہ نہیں ہے۔ اس سے بڑی بدبختی اور کیا ہو سکتی ہے؟ کہا یحییٰ علیہ السلام، اللہ کہتا ہے کہ تم نماز پڑھو، اور پھر رب کہتا ہے اے بنی اسرائیل کے لوگوں، جب تم نماز پڑھو گے اور رب کی طرف تمہارا توجہ ہوگی تو رب کا چہرہ تمہاری طرف ہوگا اس وقت تک جب تک تمہارا ذہن ادھر ادھر نہ ہو جائے۔ 2 مطلب ہے ادھر ادھر نہ ہونے کا۔ ایک تو یہ ہے جب تک اس زمین کے چھاتی پر زندگی میں مسلمان نماز کی حفاظت کرتے رہیں گے 5 وقت، رب کی نصرت، رب کی تائید، رب کی مدد، رب کا ساتھ، رب کی معیت مسلمانوں کے ساتھ ہوگی۔ جس دن مسلمان نماز پنجگانہ کی حفاظت چھوڑ دیں گے، رب العالمین بھی اپنی مدد کھینچ لے گا، رب العالمین بھی ان کا ساتھ نہیں دے گا، رب کی نصرت ان کے ساتھ نہیں ہوگی، رب کی رحمتیں ان کے ساتھ نہیں ہوگی، رب العالمین چھوڑ دے گا۔ اب رب کے جو دشمن ہیں، ہم نے رب سے بغاوت کی، وہ دشمنوں کے ذریعے سے اللہ ہمیں سزا دے گا تاکہ ہم سدھر جائیں۔ دوستوں ایک مطلب یہ ہے، اور دوسرا مطلب یہ ہے جب ہم نماز کے لیے ٹھہریں تو ہم یہ سوچیں، ہمارا تصور یہ ہو، ہمارا عقیدہ یہ ہو، ہمارا ذہن یہ ہو کہ رب کو ہم دیکھ رہے ہیں، رب ہم کو دیکھ رہا ہے، ہم رب سے ڈائریکٹ بات کر رہے ہیں، رب ہماری سن رہا ہے، رب خاص طور پر ہماری طرف نظر ڈالا ہے۔ یہ جب تک سوچ کے نماز پڑھتے رہیں گے، یحییٰ علیہ السلام نے کہا اے لوگو، اللہ کا چہرہ تمہارے چہرے کی طرف ہوگا۔ کتنی بڑی خوش بختی ہے، اس کا کوئی کچھ بگاڑ سکتا ہے؟ جس شخص کے اوپر رب کا چہرہ ہو، جس کی طرف رب کا چہرہ، کتنی بڑی فضیلت کی، رحمت کی چیز ہے۔ جب مومن بندہ رب کے سامنے ٹھہرتا ہے تو رب چہرے کے ساتھ اس کی طرف متوجہ ہوتا ہے۔ لیکن جب نماز پڑھتے پڑھتے اب دماغ میں یہ آیا ہوا ہے، وہاں کیسا، یہاں کیسا،
فون آیا ہوگا، سلام پھیرتے، فون نکالا، بھاگا، معلوم ہو رہا ہے پیخانہ آ رہا ہے، دماغ ادھر لگا ہوا۔ تو جب سوچ الگ آ جاتی ہے، یحییٰ علیہ السلام نے فرمایا اللہ بھی ایسے بد نصیبوں سے اپنا چہرہ ہٹا لیتا۔ کتنا بد نصیب ہوگا، کتنا بدبخت ہوگا اس وقت انسان جب رب ایسے انسانوں کی طرف سے اپنے چہرے کو پھیر لیتا ہوگا۔ تو حضرت یحییٰ علیہ السلام کہتے ہیں تمہارا رب تم کو حکم دے رہا ہے نماز پڑھو، جب تک رب کی طرف تم متوجہ رہتے ہو رب کا چہرہ تمہارے چہرے کی طرف خاص ہوتا ہے، لیکن جب تمہارا خیال ادھر ادھر متوجہ ہو جاتا ہے تو رب بھی تمہارے طرف سے اپنے چہرے کو پھیر لیتا ہے۔ امام مسلم رحمت اللہ علیہ مسلم شریف کے اندر نقل کرتے ہیں، راوی ربیعہ بن کعب رضی اللہ اسلمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، وہ کہتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں میں رہتا تھا، قضائے حاجت کو جاتے تھے، پیشاب پیخانے کو میں پانی لے کے جاتا تھا، وضو کی ضرورت پڑتی نبی رحمت کے لیے پانی لاتا تھا۔ نبی اس خدمت سے بہت زیادہ خوش ہوئے، فقال علی سل یا ربیعہ، ایک دن کہا اے ربیعہ آج سوال کر لے، مانگ لے، کیا مانگتا ہے؟ کہتے ہیں فقلت مرافقتک فی الجنہ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بس آپ کا ساتھ جنت میں نصیب ہو جائے بس کافی، او غیر ذالک، اللہ کے نبی نے فرمایا اس کے علاوہ مانگو، جنت میری نہیں ہے، میں بھی رب کی رحمت سے جاؤں گا، تمہارے کہاں سے لے کے جاؤں؟ کہا نہیں اس کے علاوہ اور کچھ چاہیے بھی نہیں اللہ کے نبی۔ کہا کسی سے مشورہ لیا؟ کہا نہیں، میرے دماغ میں نوجوان ہے، کچھ دنیا کی چیزیں پوچھ سکتے تھے، مانگ سکتے تھے، کہا اس کے علاوہ پوچھو مانگو، کہا نہیں یہی چونا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت فرمایا فاعنی علی نفسک بکثرۃ السجود، ٹھیک ہے تم میری مدد کرو، میری مدد کرو، کس سے؟ اپنے نفس پر کثرت سجود، یعنی فرائض تو پڑھتے ہو خوب، اگر تم چاہتے ہو میں تمہارے لیے رب سے دعا کروں، میرے ساتھ تم جنت میں جاؤ، تو ایسے وقت میں تم میری مدد کرو، اور میری مدد کیا ہے؟ میرے قبر پر آ کر پھول چڑھانے کی ضرورت نہیں ہے، میرے نام پہ نظر و نیاز کرنے کی ضرورت نہیں، جانور ذبح کرنے کی ضرورت نہیں، چادریں چڑھانے کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ کیسے میری مدد ہے؟ کثرت السجود، رمضان کے مہینے میں نہیں، ہمیشہ تم نوافل نماز زیادہ سے زیادہ پڑھتے رہنا۔ جب میں تمہارے لیے رب سے دعا مانگوں گا تو رب العالمین تمہارے کثرت نماز کے وجہ سے میری دعا تمہارے حق میں قبول کرے گا، اور ہم دونوں جنت میں ایک ساتھ داخل ہو جائیں گے۔ مقام کیا ملا دوستو نماز کا؟ نماز پڑھیں گے خالص رب کے لیے تو رب العالمین نبی کی شفاعت ہمارے حق میں قبول فرمائے گا۔ پھر حضرت یحییٰ علیہ السلام کہتے ہیں تیسری چیز ہے وَأَمُرُكُمْ بِالصِّيَامِ فَإِنَّ مَثَلَ ذَلِكَ كَمَثَلِ رَجُلٍ فِي عِصَابَةٍ، کہ اے بنی اسرائیل کے لوگوں سن لو، تمہارا رب حکم دیتا ہے تم کو، مجھے حکم دیا ہے میں اللہ کے اس بات کو تم تک پہنچا دوں، گویا ڈائریکٹ رب میرے ذریعے تم سے بات کر رہا ہے کہ تم روزہ رکھو۔ روزہ رکھنے والے کی مثال اللہ ایسے دیتا ہے جیسا روزہ رکھنے والا کسی جماعت کے ساتھ لگا ہوا ہے، اور اس کے ساتھ ایک تھیلی ہے، اور تھیلی میں مشک ہے، اور وہ مشک کی خوشبو پورے جماعت والوں کو پسند ہے، اچھی دکھتی ہے، تو روزے دار کی منہ کی بو بھی رب العالمین کو مشک کی خوشبو سے زیادہ اچھی لگتی ہے، زیادہ پسند لگتی ہے۔ جب خالی بو نکلے رب کو اتنا پسند ہے، روزے دار جب رب سے مانگے تو رب العالمین کتنا خوش ہوتا ہوگا، اس کی باتیں اس کی دعائیں اللہ رد نہیں کرتا،
بلکہ خالص اللہ اس کی طرف متوجہ ہو جاتا ہے، میرا روزے دار بندہ مجھ سے کیا مانگ۔ آپ کہیں گے رمضان کا مہینہ چلے گیا، ٹھیک ہے رمضان کا مہینہ چلا گیا، لیکن رب کعبہ کی قسم رب نہیں گیا ہے، روزہ نہیں گیا، صرف مہینہ گیا۔ شوال کے 6 روزے، عاشورہ کا روزہ، ذی الحجہ کے 9 روزے، ایام 20 کے روزے 3، ہر مہینے میں 13، 14، 15، اور ہر ہفتے میں 2 روزے، پیر اور جمعرات۔ روزے ہی روزے ہیں پوری زندگی، نہ رب گیا ہے نہ روزہ گیا، صرف مہینہ گیا ہے۔ اگر اللہ سے یہ مقام حاصل کرنا چاہتے تو یہ روزے ہیں رکھتے جاؤ، صحت بھی اچھی، اخلاق بھی اچھا، رب بھی خوش ہے، رب سے جب مانگو گے رب تمہیں دے گا۔ نمبر 4، یحییٰ علیہ السلام کہتے ہیں اے بنو اسرائیل کے لوگوں، وَأَمُرُكُمْ بِالصَّدَقَةِ فَإِنَّ مَثَلَ ذَلِكَ، اے لوگوں تمہارا رب میرے ذریعے تم کو حکم دے رہا ہے کہ تم صدقہ خیرات کرو، اور صدقہ کرنے والے کی مثال ایسی ہے جیسے کہ اس کو دشمنوں نے چاروں طرف سے گھیر لیا ہو، پھر اس کو قیدی بنا لیا ہو، اس کے ہاتھ کو باندھ کر اس کے گردن میں باندھ دیا ہو، نہ ہل سکتا ہے، نہ کچھ کر سکتا ہے، نہ بھاگ سکتا ہے۔ ایسے قیدی کو پکڑ کر لے کے چلتے ہیں، تھوڑی دور پہ اس کو قتل کر دیں، لیکن وہ قیدی شخص کہتا میرے پاس اتنا مال ہے، اتنا زیادہ ہے، لے لو میری جان بخش دو۔ اب وہ قاتل لوگ کہتے ہیں ٹھیک ہے مال دے دے تیری جان بخش دیتے، مال دے دیتا ہے، اپنی جان کی حفاظت کر دیتا ہے۔ نبی نے فرمایا صدقہ کرنے کے ذریعے سے اللہ کے غصے کو بجھا دو۔ نبی نے فرمایا صدقہ کے ذریعے تم اپنی برائیاں مٹوا لو اللہ سے۔ نبی نے فرمایا صدقہ کے ذریعے سے اپنی بیماریوں کا علاج کرو۔ نبی نے فرمایا صدقہ کے ذریعے سے مصیبت سے نجات پاؤ۔ نبی نے فرمایا صدقہ کر کے تم عذاب قبر سے بچ جاؤ۔ نبی نے فرمایا صدقہ کر کے تم عذاب نار سے، دوزخ کے عذاب سے بچ جاؤ۔ نبی نے فرمایا صدقہ کر کے تم رب کو راضی کر لو۔ نبی نے فرمایا صدقہ کر کے تم جنت کے اندر داخلہ حاصل کر لو۔ یہ سب صرف رمضان میں نہیں بلکہ سال کے 12 مہینہ۔ اب زیادہ ثواب حاصل کرنا چاہے تو یہ اپنے ہاتھ میں دل ہے۔ اللہ کی قسم اس دل میں جتنے رب کی رضا کا حصول ہوگا، خلوص للہیت ہوگی، عمل میں کہ اجر میں اللہ اتنا ہی اضافہ کرتا 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 چلے جائے گا۔ فَيُضَاعِفَهُ لَهُ أَضْعَافًا كَثِيرًا، اللہ اتنا بڑھا چڑھا کے دے گا تمہارے صدقے کا جس کا کوئی شمار نہیں ہے۔ یہ صرف رمضان کے لیے نہیں، باقی 11 مہینوں کے لیے بھی رب اعلان کرتا ہے۔ ضرورت اس بات کی ہے نیت صحیح ہو، رضا الہی مقصد ہو، جب چاہو خرچ کرو، بے انتہا اللہ اجر دے گا اور یہ ساری فضیلتیں عطا کرے گا۔ اور دنیا کے دشمنوں سے، دشمن کا کون سب سے بڑا؟ شیطان ہے، اس سے بچ جائیں گے دوستوں۔ 5ویں چیز یحییٰ علیہ السلام کہتے ہیں وَأَمُرُكُمْ ذِكْرُ اللَّهِ فَإِنَّ مَثَلَ، کہتے ہیں تمہارا رب حکم دیتا اللہ کو یاد کرتے رہو، اللہ کا ذکر کرتے رہو، اللہ سے فریاد کرتے رہو۔ جو لوگ ہمیشہ اللہ کا ذکر کرتے رہتے ہیں، اللہ کو یاد کرتے رہتے ہیں، اللہ کی شریعت کے موافق زندگی گزارنے کی کوشش کرتے رہتے ہیں، جد و جہد کرتے رہتے ہیں، ان کی مثال ایسی ہے جس کو دشمنوں نے دوڑایا پیچھے سے، اب ذکر اللہ کرنے والا بھاگ رہا ہے، بھاگ رہا۔ کئی دشمن ہے ٹولیوں میں، پیچھے سے دوڑا رہے ہیں، اس کو پکڑیں اور اس کا مرڈر کر دیں، اس کو قتل کر دیں، لیکن وہ تیزی سے بھاگتے سامنے نبی نے فرمایا قلعہ پڑتا، اس کی دیواریں مضبوط ہے، اونچی، اس کا دروازہ مضبوط ہے، وہ شخص قلعے میں داخل ہو کر دروازے کو بند کر لیتا ہے،
اب نہ یہ دشمن دیوار کود کر جا سکتے ہیں، یہ دشمن نہ دیوار کو توڑ سکتے ہیں، نہ دروازہ کھول سکتے ہیں، نہ دروازے کو توڑ سکتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ دشمن جو ہے شیطان ہے، سب سے بڑے دشمن جو اللہ کے قوانین سے بہکا دے، جو شیطان چھوٹ گئے ہیں، چلو ایک مہینہ بہت کر لیا، ضرورت نہیں ہے، بخشے بخشائے ہو گئے، اب دوبارہ گناہوں کا کھاتا کھولو، پھر 11 مہینے کے بعد آئے گا رمضان تو پھر بخشوا لیں۔ یہ ہے شیطان کا بہکاوا، یہ ہے شیطان جو انسان کو شکار کرنا چاہتا ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا جو اندر داخل ہو گیا وہ بچ گیا۔ مطلب کیا ہے؟ جو ذکر کرتا رہتا ہے، سب سے افضل ذکر، افضل الذکر لا الہ الا اللہ، افضل العبادہ الحمدللہ، سارے قرآن کی تلاوت ہے، صبح شام کی دعا ہے۔ یہ شیطان جو کھلم کھلا بار بار قرآن میں رب نے ہم کو ڈرایا، اس سے بچو، اس سے بچو، اس سے بچو، یہ شیطان ملعون سے بچنا صرف اور صرف اللہ کے ذکر کے ذریعے، اس کے علاوہ کوئی طاقت نہیں بچا سکتی۔ یہی آج اس کو ملامت ہے، اس کو شیطان چڑھ گیا، اس کو شیطان چڑھ گیا، اس کو چڑھ گیا، اس کو حاوی ہو گیا، چھوڑی چلی رہا۔ حضرت 3 نبیوں والی یہ حدیث ہے، اللہ کی قسم، رب نے جو قرآن میں بتا دیا، نبی نے حدیث کے ذریعے بتا دیا، اس کو تم پڑھتے رہو، یہ شیطان نہ حاوی ہو سکتا ہے، نہ تمہارا بگاڑ سکتا ہے، نہ ملامت آ سکتی ہے، اور نہ کوئی نقصان پہنچا سکتا ہے دنیا کا اور نہ آخرت۔ شرط یہ ہے، اللہ تعالیٰ نے فرمایا یحییٰ علیہ السلام، صرف اس شیطان کے شر سے، نقصان سے، پکڑ سے، ملامت سے اگر کوئی چیز بچا سکتی ہے تو وہ اللہ کا ذکر ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ حدیث بیان فرمائی آتا کہ یحییٰ علیہ السلام نے، عیسیٰ علیہ السلام نے بیان کی، نبی نے فرمایا میں بھی انہی 5 چیزوں کا اپنے امت کے لوگوں کو حکم دیتا ہوں، صرف رمضان کے مہینے میں بلکہ قیامت تک کے لیے، ہر انسان کے مرنے تک یہ 5 حکم میرے ہیں۔ گویا 3 نبیوں والی یہ حدیث ہو گئی۔ اتنی مقدس حدیث کہاں ملے گی آپ کو دوستو؟ پھر آپ کہتے ہیں 5 باتیں اور ہیں، پھر انشاءاللہ کسی اور خطبے میں اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان 5 نصیحتوں کے مطابق، اللہ کے حکم کے مطابق اللہ ہم سب کو زندگی گزارنے کی توفیق رفیق عطا فرمائے۔ بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن المجید، وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔